الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزي ونفخي ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي عليه الصلاة والسلام قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال من قام رمضان إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه صحيح البخاري أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال متفق عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد ثنا تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق زیبا ہے جو تمام عالمین کا رب ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے۔ درود و سلام کا تحفہ تمام انبیاء صلاۃ والسلام پر نازل ہو، خصوصاً آمنہ کے لال، اماموں کے امام، نبیوں کے نبی، ولیوں کے ولی، بزرگوں کے بزرگ، امام اعظم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے میں اللہ کی حمد ثنا بیان کرتا ہوں جو اللہ نے ہم کو صحت جیسی دولت اور ایمان جیسی نعمت سے ہم کو سرفراز کیا ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہم کو پھر سے ایک بہترین سے بہترین موقع عنایت فرمایا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے ہم کو صحت جیسی دولت سے ہم کو نوازا ہے اور الحمدللہ باحیات رکھا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، صحابی رسول جیسا رمضان المبارک کے مہینے میں تیاریاں کرتے تھے ویسا ہم کو بنا دے، آمین۔ معزز سامعین اکرام، حاضران جمعہ، آج میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بڑے ہی مختصر انداز میں اس رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصی کیا عمل ہے آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں۔ قبل اس کے قرآن کی آیتیں حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں اس سے پہلے میں آپ کے سامنے کیا کیا باتیں رکھنا چاہوں گا وہ آپ کے سامنے ایز اے ہائی لائٹس رکھنا چاہوں گا۔ پہلا، رمضان المبارک کا یہ پرپس کیا ہے، پرپس آف رمضان، رمضان کا مقصد کیا ہے۔ دوسرا، Allah's order towards رمضان، اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے رمضان کے مہینے میں۔ تیسرا، امپورٹنس آف رمضان، یعنی رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہے۔ چوتھا، اسپیشل ڈیڈس ان رمضان، خصوصی ایسے کیا عمل ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ صحابی رسول کیا کرتے تھے۔ آج انشاءاللہ اس کی مناسبت سے یہ جو 4 ٹائٹل، جو 4 سب ہیڈنگس آپ کے سامنے میں رکھا ہوں اس کی انشاءاللہ تشریح آپ کے سامنے میں قرآن کی آیت کے ساتھ ساتھ صحابہ کا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں۔ آئیے، پرپس آف رمضان، یہ رمضان المبارک کا مہینے کا مقصد کیا ہے، صحابہ کیسا کیا کرتے تھے، آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں فرمائے، سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں
اللہ رب العزت فرمائے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو جو لوگ ایمان لائے ہو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں اور پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ آیت ماشاءاللہ جب سے ہم ہوش سنبھالے ہم کو سننے میں کو آتی ہے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں غالباً چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی یہ آیت یاد ہو چکی ہے ترجمے کے ساتھ۔ آئیے اس کی تفسیر اس کی تشریح بہت ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، سمجھانے کا طریقہ اتنا بہترین طریقہ ہے، کتنا بھی کن دماغ بھی رہ گئے، کتنا بھی نہیں سمجھ میں بھی آیا تو اس کو سمجھنے آتا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں فرمائے ہے، علماء اکرام مفسرین اکرام فرمائے، اس کی تشریح یوں فرمائے ہے، اللہ رب العزت جو پچھلی امتوں کا حوالہ اس قرآن کریم کی آیت میں لیا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے آنے والے لوگوں کو یعنی موجودہ لوگوں کو، آنے والی امت کے لوگوں کی یہ محسوس نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے بہت ٹف ٹاسک ہے، بہت ٹف پروجیکٹ ہے، بہت ہی مشکل عمل ہے ہمارے لیے۔ مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کوئی اسکول کا پروجیکٹ یا کالج کا پروجیکٹ یا کوئی ایسی چیز ہو جو ہمارے کو فرسٹ ٹائم امپلیمنٹ کرنا ہے، فرسٹ ٹائم کام کرنا ہے، تو ذرا سوچنے میں وقت لگتا، اس کو امپلیمنٹ کرنے میں وقت لگتا، ذرا تاخیر ہوتی، غلطیاں بھی ہوتے، لیکن آلریڈی آپ ایک ایسے فارمیٹ کو لے کے چل رہے ہیں آلریڈی جو ایگزسٹنگ ہے، یعنی ایک ایسا عمل ایسا پروجیکٹ صرف ریڈی ہے، اس کو خالی فل ان دا بلینکس کرنا ہے آپ کو۔ یہ طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ پچھلی امتوں کا حوالہ اس کی وجہ سے لیے تاکہ آنے والے لوگوں کو یہ تکلیف نہ ہو، یہ سوچ یہ گمان نہ ہو ارے یہ بہت مشکل ٹاسک ہے، ہمارے لیے نیا ہے۔ یہ ہمارے لیے نیا نہیں ہے، پچھلی امتوں پر بھی اللہ نے روزے فرض کیے تھے۔ میرے عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، آئیے مختصر انداز میں یہ پوائنٹس بہت ہیں، ایک ایک چیز آپ کے سامنے ایک ایک آیت ہے، ایک ایک حدیث کوٹ کرتا چلوں۔ امپورٹنس آف رمضان، اس رمضان المبارکہ کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی شخص رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رہتے ہیں ثواب کی نیت سے، ایمان کے ساتھ، تو اللہ رب العزت ان کے پچھلے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے لیے سنہرا موقع ہے۔ آپ کے سامنے اور ایک بات رکھتا چلوں، کئی مرتبہ ہم ایسے قرآن کے آیتیں حدیثیں سنتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مومن کی نشانی یہ ایک ایسی نشانی ہوتی ہے، مومن کا دل ایسا ہوتا ہے وہ جتنے بار اللہ کا کلام سنے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جتنے بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنتا ہے تو وہ اس کی ایمان کی کیفیت بڑھ جایا کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اس کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آئیے اللہ کا حکم کیا ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں؟ روزے رہنا ہے، اللہ کا حکم۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 184، ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون۔ ایام معدودات، کچھ دنوں کی تو بات ہے، روزے رہ لیجئے۔ ہاں اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو گنتی کو بعد چھٹے ہوئے روزوں کو بعد میں مکمل کر لے، اگر ایسا نہیں ہو سکا تو مسکینوں کو کھانا کھلا دے، لیکن تمہارے حق میں بہتر یہ ہے کہ وہ گنتی کو چھٹے ہوئے روزوں کو بعد میں پوری کر لیے۔ اگر یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ اس کی تشریح بہت بڑی ہے، مختصر انداز میں آپ کے سامنے میں یہ رکھتا چلوں۔ مفسرین اکرام احسن البیان میں تشریح فرماتے ہیں اللہ رب العزت رحمان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر بھی اتنا زیادہ دباؤ نہیں ڈالے جتنا وہ نہیں سہ سکتا۔ اگر کوئی بیماری کی حالت میں ہو یا سفر کی حالت میں بھی ایسا کہ اس کو کھانے پینے کے لیے میسر نہ ہو، تکلیف ہو، تو اسی حالت میں اسی اثنا میں روزوں کو چھوڑ کر بعد میں پوری کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی رکھتا چلوں، مثال کے طور پہ ایک معمول بنا چکے ہیں کہ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں چندے وصول کرنا جاتے ہیں،
ایک سٹی سے دوسری سٹی، اب سفر میں ہے روزے چھوڑ دینا نہیں، پہلے سے پری پلان کریں، روزے رہنا ہے ہمارے کو، ساز و سامان جو بھی ہے آپ رکھ لیجئے، نہیں ایوری رمضان میں اگر ہم ایسے ہی کرتے گئے تو رمضان مبارک کی فضیلت وہ ہم کو نہیں ملے گی۔ اور اللہ کا احکام کیا ہے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، انٹینشنلی یا ان پلان چھوڑنا نہیں ہے روزے۔ اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھائی چندہ وصول کرنے آ رہے ہیں، بھائی روزے سے نہیں ہوں بھائی، یہ بات غلط ہے۔ اور ایک دوسری چیز، اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحیح بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا ہے، جنت کے فرشتے ندائیں لگاتے ہیں، اے روزے دار۔ وہ جنت کے فرشتے جنت کے دروازے کے باہر رہ کے ندائیں لگاتے ہیں، وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے الریان۔ یہ فرشتے ندائیں لگاتے ہیں، اے روزے دارو جنت میں داخل ہو جاؤ، اس الریان کے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ یہ صرف اور صرف اتنا مقام، اتنا مرتبہ صرف اور صرف اس روزے داروں کو ملے گا جو صحیح طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رہے ہیں۔ بھوکے رہنا یہ مقصد نہیں ہے، اور آگے تشریح آئے گی وہ روزے داروں کی خصوصی عمل کیا ہے انشاءاللہ۔ یہ بہت بڑا انعام ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے، جو الحمدللہ صرف اور صرف روزے داری جنت کے جو دروازہ ہے الریان، وہ لوگ ہی اس کے اندر سے داخل ہو سکتے ہیں۔ آئیے میرا عزیز دوست ساتھیوں، اور یہ جو اسپیشل ڈیل جو فورتھ میرا پوائنٹ ہے، خصوصی عمل کرنا کیا ہے مسلمانوں کو، وہ آپ کے سامنے میں رکھتا چلوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں آیت میں 185 میں فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ھدی للناس جو لوگوں کی ہدایت والی کتاب ہے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان جو حق اور باطل میں فرق کرتی ہے۔ مفسرین اکرام اس آیت کی تشریح میں یوں بیان کرتے ہیں، اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو اس کی قرآن کی فضیلت کو بتاتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ جتنا ہو سکے اس رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا جائے۔ یہ سیدھا راستہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، یہ ہے خصوصی عمل۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، خصوصی عملوں میں سے ایک عمل بھی یہ ہے کہ جتنا ہو سکے نمازوں کا اہتمام کرے، فرض نمازوں کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتوں میں سے ایک نصیحت تھی کہ قل ان الصلاۃ فی اول وقتہا، تم اپنے نمازوں کو اول وقت پہ ادا کرو۔ آج ہمارے ساتھ غفلت کیا ہوتی ہے، غیر رمضان تو چھوڑ دیجیے، میں رمضان کی بات کر رہا ہوں، سحر کرے سو گئے فجر گول، اللہ اکبر۔ خصوصی عمل جو ہے نا، پہلے فرائض پہلے اوپر آتے ہیں، بعد میں دوسرے عمل بعد میں آتے ہیں۔ خصوصی عملوں میں سے عمل جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ بھی لے لیجئے، جیسا رمضان گزرتے جاتا ہے وہاں پر ہماری غفلتیں اور بڑھ جاتی ہے، اللہ اکبر۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ رہتی تھی، صحابہ کی فکر یہ رہتی تھی، صحابی رسول کی فکر یہ رہتی تھی، جیسا جیسا دن گزرتے تھے کمر کس لیتے تھے، یعنی اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو زیادہ وقت دیتے تھے۔ آج ہمارا کیا ہے، پہلے رمضان میں فل تراویح میں کھڑنے جگہ نہیں ہے، 5 فلورس فل، 4 فلورس فل، 200 لوگ، 1000 لوگ، 500 لوگ پورے جمع ہو جاتے ہیں پہلی تراویح میں، دوسری تراویح میں۔ آہستہ آہستہ چوتھی، 5ویں، 10ویں، 15 یا 20 رمضان، 25 رمضان کو پیچھے لے لیجئے، بڑی مشکل سے ایک فلور فل ہوتا ہے، بڑی مشکل سے 10، 50، 100 لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا جیسا رمضان ختم ہو رہا اور فکر بڑھ کر اسپیشل خاص طور آخری کے 10 جو ایام ہے، جو 10 دن ہوتے ہیں، اس میں زیادہ ہم محنت کرنا ہے۔ لیکن ہماری اٹینڈنس کہاں ہوتی ہے؟ بازاروں میں ہماری اٹینڈنس ہوتی ہے، وہاں پر ہم لوگ زیادہ بازاروں کو زیادہ آباد کر دیتے ہیں، مسجد کو پھر سے ویران کرنے لگتے ہیں۔ خصوصی عملوں میں سے یہ عمل یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرے۔ اور دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر کسی کے قیامت کے دن فرض نمازوں میں اگر کچھ کمی ہو جائے، اللہ رب العزت کی رحمت اگر جوش میں آئے تو اللہ فرشتوں کو جواب دیتے ہیں، اللہ رب العزت آرڈر دیتے ہیں، فرماتے ہیں
کہ دیکھو ان کے اکاؤنٹ میں اگر کچھ نوافل کی نمازوں کا کچھ اگر ہے تو اس میں شامل کر لو. اگر انشاءاللہ اگر ہماری فرض نمازوں میں کچھ کمی ہو گئی، اللہ نہ کرے، نوافل نمازیں وہاں پر کام میں آئے گی. نوافل نمازوں میں سے نماز یہ بھی ہے، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت سنت، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت. جو سنت موقدہ وہ صرف آپ کے سامنے بول رہا ہوں، غیر موقدہ ہے اور سنت غیر موقدہ اور موقدہ بھی ہے. اور جیسا کہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت، اذان سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعت ہلکی سنت، اور مغرب کی فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت، اور ویسی عشاء کے بعد 2 رکعت سنت اور وطر. یہ سنت موقدہ ہے اور یہ واجب الوطر ہے. اگر یہ ہماری پابندی رہی انشاءاللہ، اللہ نہ کرے اگر فرض نمازوں میں کمی ہو گئی تو یہ کام میں آنے والی ہے. آئیے خصوصی عملوں میں سے یہ عمل ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے امت مسلمہ کو خاص طور خیال رکھنا چاہیے. یہ عام دنوں میں ہے ہی ہے، لیکن رمضان المبارک میں خصوصاً ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اکثر کیا ہوتا ہے، دیکھنے کو کیا ملتا ہے کہ روزے کی حالت میں مار پیٹ، گالی گلوچ، بد اخلاقی، بدتمیزی، ذرا روڈ پہ ٹریفک جام ہو گئی، ان کو گھورن انہوں ان کو گھورن، نہ آگے بڑھیں نہ انہوں پیچھے ہٹ رہے. اب یقین مانیے یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ کا جو مقصد ہے وہ ہم بھلا چکے ہیں. یہ خوشخبری آپ کے سامنے خصوصی عمل ہے. اللہ رب العزت سورہ آل عمران میں آیت نمبر 134، 135، 136 میں فرماتے ہیں متقی پرہیزگاروں کی صفت، جو جنت میں جانے والے ہیں ان لوگوں کی صفت اللہ نے فرمایا ہے. یہ رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور ہم کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمارے روزے اللہ نہ کرے اگر اللہ کی بارگاہ الہی میں اگر قبول نہ ہو تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا ہمارا حساب ہوگا؟ ہم کو جنت ملے گی؟ نہیں. اگر ہمارے روزے ہمارے مکمل ہونا ہے، صحیح ثواب ملنا ہے اور ثواب میں کمی نہیں رہنا چاہیے تو اس بات کا خاص اور خصوصی عمل خیال رکھے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تنگستی میں، خوشحالی میں، اور جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو خوشخبری فرمائی، جنت کی خوشخبری فرمائی. سبحان اللہ. اور والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو لوگوں کو درگزر معاف کر دیتے ہیں. میرا عزیز دوست ساتھیوں، میرے بزرگوں، رمضان المبارک کے خصوصی عملوں میں سے ایک عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ہواؤں سے بھی زیادہ تیز صدقہ خیرات کرتے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے. امت مسلمہ کو بھی یہ چاہیے کہ خصوصی عملوں میں سے یہ عمل ہم کریں کہ ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ہمارے رشتہ داروں کا خیال رکھیں، دوست احباب کا خیال رکھیں، جو لوگ مستحق ہیں ان لوگوں کا خیال رکھیں. دیکھیے ایسے کئی حضرات بھی الحمدللہ رمضان کا پہلا دن آتا ہے ان کے گھر میں راشن فراہم کر دیتے. کیوں؟ ان لوگ کا رمضان کا مہینہ جو گزرتا ہے سحری کا انتظام کرتے ہیں، افطار کا انتظام کرتے ہیں. بڑے ہی مبارک بالخیر ایسے حضرات جو لوگوں کا، یہ روزداروں کا خیال رکھتے ہیں. یہ خرچ کرنے کے تعلق سے آتا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں. میرا عزیز دوست ساتھیوں، میرے دینی ماں اور بہنوں، ہم مسلمانوں کو یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے. یہ عام دنوں میں ہے ہی ہے، لیکن خاص طور رمضان المبارک میں جو ہمارا پریکٹس، جو ایک مہینہ کا جو ہماری پریکٹس رہتی ہے، اس میں ہم امپلیمنٹ کریں. آج جیسا ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ، ہماری فکر رہتی ہے، رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، روکنا ہے اپنے آپ کو، اس سے زیادہ کہیں امپورٹنٹ یہ بھی ہے، اتنا ہی امپورٹنٹ ہے، اتنی اہمیت ہے. جیسا ہم پانی پینے سے ہم بچتے ہیں، اگر ہم پانی پی لیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ویسے ہی اگر ہم کسی کے ساتھ مار پیٹ، گالی گلوچ دیں گے، زبان کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو ہمارا جو روزہ ہے جو اتنا ثواب ہم کو نہیں ملے گا. اور دوسری جگہ پر
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. اور جب کبھی بھی یہ لوگ سے گناہ ہو جاتا ہے یعنی فاحش کام ہو جاتا ہے تو فوری اللہ سے رجوع ہوتے ہیں, اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں, استغفار کا اہتمام کرتے ہیں. اور اے اللہ رب العزت کے سوا کون ہے جو لوگوں کی دعاؤں کو گناہوں کو معاف کر سکے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں. اگر کسی کے ساتھ اگر گناہ ہو جائے, مومنوں کی صفت میں سے ایک صفت یہ بھی ہے, اگر ہمارے سے گناہ ہو جائے تو استغفار کرے. اللہ رب العزت نے فرمایا جب کبھی بھی ان سے گناہ ہو جاتا ہے فوری اللہ سے رجوع ہوتے ہیں, ذکر کرتے اللہ کا, اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں. اور یہ مومنوں کی صفت ہے. اور ہم امت مسلمہ کو یہ چاہیے یہ رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصی خاص طور یہ خیال رکھیں کہ ہمارے سے جو بھی اب تک جو غلطی ہو چکی ہے یا رمضان کے مہینے میں جو بھی غلطی ہو چکی ہے اللہ سے رجوع کریں. کہ دیکھیے اور ایک ماشاءاللہ ایک اچھی بات ہے, جتنا ہمارا ایمان رمضان المبارک کے مہینے میں تازہ ہوتا ہے بنسبت دوسرے مہینوں میں اتنا ہمارا ایمان تازہ نہیں رہتا, اتنا جوش نہیں رہتا. تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے غنیمت ہمارے لیے جتنا ہو سکے استغفار کا اہتمام کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. بہت سارے ذکر و اذکار ہیں, جتنا ہو سکے یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اس کا خیال رکھیں. میرے عزیز دوست ساتھیوں, میرے دینی ماں اور بہنوں, یہ خصوصی عملوں میں سے یہ ایک عمل ہے. اب آئیے ایک ایک عمل ہم یہاں پر دیکھتے چلیں. اللہ رب العزت نے جو پہلے فرمایا ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں تم کو روزے فرض کیے اور پچھلی امتوں پر بھی فرض کیے تھے. آئیے ہمارے ہیلے حوالے جو بھی ریزنز ہے یہاں پر یہ ہوتے ہیں. امت مسلمہ کا یہ برا حال ہو چکا ہے. کئی ایسی کنٹریز ہے آپ کو سننے کو تعجب ملے گا, وہاں پر روزے رہنا بین ہے. وہاں کی حکومت گھر گھر جا کے پوچھتی ہے کیا آپ روزے ہیں, کیا آپ فاسٹنگ میں ہیں. اگر کوئی فاسٹنگ سے مل گیا اس کو امپریزمنٹ, اس کو جیل میں ڈالتے ہیں اور اس کو جب ہی روزہ توڑنے لگتے ہیں. یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے الحمدللہ ہم جو کنٹری میں رہ رہے ہیں الحمدللہ ہمارے لیے آزادی ہے الحمدللہ. تو ہم روزے نہیں رہتے, ہمارا کیا ہماری بدبختی ہے. یہ اللہ ہدایت دے مسلمانوں کو. میں کئی ایسے آنکھوں سے دیکھا ہوں جیسا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرتے تھے. آج ہمارے مسلمان رمضان آنے سے پہلے کون سی اچھی مارکیٹ ہے وہاں ریسرچ کر کے وہاں پر دکان ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں پر بزنس سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کئی ایسے لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے ارے بھائی میری پوری کمائی رمضان کے مہینے میں کما سکتا ہوں میں, بس اس کے بعد نہیں ہوتا, اس سے پہلے نہیں ہوتا. صحابہ اکرام کا کیا عمل ہے, خصوصی کیا عمل تھا, روزوں کا اہتمام کرتے تھے. اللہ کا حکم کیا ہے, روزوں کا اہتمام کرنا. آج ہمارے امت مسلمہ کا چند یہ نوجوانوں کا بھی یہ حال ہے. رمضان آتا ہوں حدیث کی بھٹی میں وہ مارتے رہتے. نوجوان ہٹے کٹے, کوئی بیماری نہیں, کوئی عذر شرعی نہیں, لیکن ساتھ میں گٹکا بھی رہتا ہے. پوری محنت دن سے لے کے رات تک محنت کرتے ہیں دنیا کمانے میں. اگر ہم روزہ رہ لیں تو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ کامیابی ہوگی. میرا عزیز دوست ساتھیوں, ذرا ہم کو غور و فکر کرنا یہ چاہیے. آج جو ہمارے پاس جو بھی مال ہے, جو بھی ہماری پراپرٹی ہے, بینک بیلنس ہے, آج ہے کل سیکنڈز میں چلے جائے گا. آج دیکھیے کئی ایسے ڈیزاسٹرز, ارتھ کوئکس, یہاں تک کہ انڈیا میں, گجرات میں, پنجاب میں اور نیبر کنٹری میں, دوسری کنٹریز میں, ترکی میں زلزلے آئے. ایک نہیں, نان سٹاپ 2-3 آتے گئے. سیکنڈوں میں پوری بلڈنگ تباہ برباد ہو گئی. یہاں تک ایک نیوز میں یہ بھی دیکھا ہوں ملینر بلینر روڈ پہ آ گیا وہاں پر. یہ ہمارے مسلمانوں کا عمل ہے جو روزوں کے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رہنے کی بجائے دنیا کمانے میں ہم پیچھے لگے ہیں. اور دوسرا خصوصی عمل آپ کے سامنے بات یہ آئی تھی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور قرآن پاک کی تلاوت کرے اور فرض نمازوں کا اہتمام کرے. آج ہمارے امت مسلمہ کا کیا حال ہے, قرآن پڑھو بولے تو نہیں بھائی میں نعت سن لیتا ہوں, میں قرآن سن لیتا ہوں. پڑھنا امپورٹنٹ ہے, سننا بھی اچھی بات ہے, نو ڈاؤٹ, سننا بھی ثواب کا کام ہے,
لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم قوالیاں سنتے. دیکھیے یہاں پر زیادہ دور مت جائیں, یہاں پر ہی دیکھ لیجئے 4 بجے سے 4 PM سے پہلے عبد الرحمن سدیس صاحب کی قرأت لگا دیتے. جیسا جیسا رمضان روزہ کھلتے, روزہ کھولنے کے بعد وہ فلم ایکٹرز کے موویز سانگس وہ شروع ہو جاتے وہاں پر. جبکہ چاہیے یہ تھا قرآن کا اہتمام کرے, قرآن کی تلاوت کرے. یہ تو یہاں پر دکانوں کا یہ حال ہے. اب گھر میں بھی ہمارا کیا حال ہے؟ کیرم بورڈ کھیل لیتے بیٹھنا, ٹائم پاس کرنا, میچ دیکھ لینا, دوستوں میں جا کے کرکٹ کھیل لینا, فجر کی نماز پڑھ لینا, کرکٹ کھیل لینا, سو جانا, ظہر گول, اللہ اکبر. خصوصی عملوں میں سے کیا عمل تھا؟ نمازوں کا اہتمام کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا. آج ہمارے پاس قرآن کی تلاوت بالکل نہیں ہے. یقین مانیے کئی ایسے مسلمان ہیں شاید ہی کب نکالے تو قرآن معلوم ہی نہیں, وہ دھول میں پڑے بھی ہے قرآن, قسم کھانے کے لیے نکال رہے ہیں, اور کوئی مر گئے تو نکال رہے ہیں. کیا ہے بھائی میرے عزیز دوست ساتھیوں؟ تزکیہ نفس کرنا چاہیے, ہمارے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے. اور آپ کو ایک سب سے خطرناک بات آپ کے سامنے میں یہ رکھتا چلوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میوزک پسند نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں میں ہاتھ ڈال کے اس راستے سے راستہ بدل گئے جس راستے سے میوزک تھی. اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانٹی دار یعنی نوکیلے پتھروں کا راستہ اختیار کر لیا, لیکن وہ میوزک کے راستے سے جہاں سے میوزک آ رہی تھی وہ راستہ بدل چکے ہیں. آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے, اللہ کا نام آ رہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا, بیک گراؤنڈ میں میوزک ہے. ذرا سمجھنا چاہیے میرا عزیز دوست ساتھیوں. قرآن کی تلاوت خصوصی عمل تھا. آج امت مسلمہ یہ نعت میں شرکیہ عمل اور میوزک لگا کر ہمیں اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں. آئیے خصوصی عملوں میں سے عمل یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اس رمضان المبارک کے مہینے میں صبر کا اختیار کریں, صبر اختیار کریں. آج ہمارے امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ آج رمضان المبارک کے مہینے بھی کئی ایسے گھروں میں لڑائیاں ہوتے ہیں, کئی روڈوں پہ لڑائیاں ہوتے ہیں, جبکہ ہم کو چاہیے سب سے زیادہ صبر اس روزے کی حالت میں کریں. میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کے بعد یا روزہ کھولے کے لڑ لینا, ویسا نہیں ہے. اور کئی ایسے لوگ بھی رہتے کہ بھائی پورا روزے کی حالت میں رہ کے بول دیتے روزے کے بعد مل تیرا بتلاتا ہوں. اللہ اکبر. مقصد کیا ہے, پرپس کیا ہے رمضان کا؟ صبر اختیار کرنا, پوری ہماری مکمل زندگی میں صبر اختیار کرنا. میرا عزیز دوست ساتھیوں, میرے بزرگوں, ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے جتنا ہو سکے نوافل کا بھی اہتمام کریں. آج دیکھیے آج امت مسلمہ کا کیا ہے, تھوڑے دن تراویح پڑھ لیا, اس کے بعد ختم, اپنی مصروفیات میں مشغول ہو گئے اور یہ شارٹ کٹ نکال لیے, 1 دن میں قرآن ختم, 2 دن میں قرآن ختم, 3 دن میں قرآن ختم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل 30 دن قرآن پڑھا کرتے تھے. رمضان المبارک کے پورے مہینے میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. ہم مسلمانوں کو اس بات کا تزکیہ نفس کرنا چاہیے کہ جتنا ہو سکے, جیسا کہ خصوصی عملوں میں سے یہ عمل ہے کہ ذکر و اذکار کرے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان اللہ, اللہ کی پاکیزگی بیان کرے, اللہ کی حمد ثنا بیان کرے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بہت سارے ذکر و اذکار ہیں. اور آپ کے سامنے ایک بات یہ رکھتا چلوں, قرآن کی تلاوتوں میں سے یہ مسئلہ یہاں پر یہ بھی آتا ہے, جیسا کہ آپ کے سامنے خصوصی عمل میں سے یہ عمل آیا کہ قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے اور ساتھ کا ساتھ جتنا ہو سکے حفظ کرے قرآن. آج ہمارا امت مسلمہ کا ہمارا کیا حال ہے؟ مثال دیتا چلوں, نرسری میں سے لے کے 10th تک جو ایک اسٹیج تھا ہمارا, کچھ نہ کچھ یاد کر کے آگے بڑھے نا. کسی بھی صورت حال میں بھلے ہی مدعو کیوں نہ ہو, کن دماغ کیوں نہ ہو, ایک کلاس پاس کر کے ایک اسٹیج پہ تو آئے نا. ویسے انٹرمیڈیٹ پاس کرے, ڈگری پاس کرے, یا فلاں بی ٹیک یا انجینئرنگ یا BCom MBA جو بھی پاس کرے, PG تک پاس کر لیے, کچھ تو سیکھے, کچھ تو میمورائز کرے نا, فارمولیز یا کچھ تو بھی پروجیکٹ. لیکن مسلمان ہونے کے ناطے, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, اب تک کتنے سورہ آتے ہیں؟ ہم اپنا آپ کا محاسبہ کر لیں. کسی کو تنقید نہیں کر رہا ہوں, پہلے میرے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے بات, مجھ پر پہلے آتی ہے بات. ہم کتنا انا اعطینا قل اللہ, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, وہ بچپن میں یاد تھا, 35 سال عمر ہو گئی, 40 سال عمر ہو گئی, آگے بالکل یقین مانیے بوڑھے ہو چکے ہیں, لیکن وہی حال ہمارا آج تک. اگر ہماری انٹینشن, اگر ہماری غور و فکر یہ رہتی
تو کم سے کم ایک مختصر اس میں ہم قرآن کو حفظ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری توجہ نہیں ہے وہاں پر۔ اور یہ آپ کے سامنے میں جو بات رکھا ہوں، جو رمضان کے مہینے میں خصوصی قرآن کی تلاوت کرنا، یاد کرنا، جو رمضان المبارک کے مہینے میں یہ چھوڑ کر جو دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں، جیسا کہ نعتیں لگا دے رہے ہیں یا نہیں تو گانے لگا دے رہے ہیں، موویز لگا دے رہے ہیں، تو یہ سب ہمارے لیے ڈرا بیک ہے۔ یہ قرآن اصل سیکھنے کو ہم کو دور کر دے رہے ہیں ایسے چیزیں۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے جتنا ہو سکے رمضان المبارک کے مہینے میں اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ آنے والے یعنی موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں جتنا ہو سکے ہم کوشش کریں کہ اللہ کو راضی کر لیں۔ اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، خصوصی عمل انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملے گا تو آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں امت مسلمہ کو اس رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصی عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے عمل کو قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک تعالی ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله يعلم ما تصنعون۔ السلام عليكم۔